میدان عرفات کا محل وقوع اور تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات، میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کی شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرق کی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال کے بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے اور جبل رحمت بھی یہیں پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام اور پیغمبر علیہم السلام تشریف لائے تھے اور خداوند کریم کے حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔
یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کی وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں ہی حضرت آدم و حوا دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کی 9ویں روز اسی پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ و عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل لمبا چوڑا ہے۔ لوگ منا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب اسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ عرفات کی وجہ تسمیہ۔ عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرندیپ پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہی حشر بپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو معشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء نے خطبہ حجت الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درجہ الوجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کو حضور کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے۔ یہاں سرکار دو عالم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا،
میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں، کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ وقوف عرفات۔ حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربتاً اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو، پیادہ، متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخر مواقف وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ فضیلت عرفات۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان اور مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ اور عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور بھرم کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے درج ذیل ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس ضمانت ہو اسے حوالے کر دیں۔ جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک جاؤ گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اتحاد و اتفاق کی موانع اور اختلافات کے اسباب، مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کی عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں پر لطف وصیت کی تھی۔ سعودی عرب حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے میونسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو مجوزہ پلان کے نمایاں خدوخال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ العربیہ.net نے اپنی ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی منصوبہ جات کے سیکرٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا کہ وزیر مسعود نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز قبل تجویز پیش کی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتی زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی اعلیٰ شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر باوثوق ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زید العابدین کے بقول اس 2 ہیکل منصوبے کو 3 برس میں مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ہر مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔